وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ ابد الدہور وکرم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. عالم اسلام و سنیت کو عرس تاج الشریعہ مبارک ہو. آقائے نعمت دریائے رحمت محبت انوار قادریت وارث علوم اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ دوسرا سالانہ عرس پاک ہے. آج دنیا کی مختلف ممالک میں اور ہندوستان کے گوشے گوشے میں بر صغیر و ایشیا میں محبان حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ کرم میں خراج عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالی تمامی حضرات اہل سنت کو آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. عاشق بدر الدجا ہیں سیدی اختر رضا، نائب غوث الورا ہیں سیدی اختر رضا، ثانی رازی غزالی شیخ اکبر با یزید، ثانی رازی غزالی شیخ اکبر با یزید، بو حنیفہ کی ضیا ہیں سیدی اختر رضا. حضرات، اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے نبی رے اعلی حضرت وارث علوم اعلی حضرت امام اہل سنت کے مسند علم و مسند رشد و ہدایت کے سچے جانشین حضور سرکار تاج الشریعہ کے اندر اللہ تعالی نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. تمام علوم فنون خواہ وہ منطق ہو یا فلسفہ، تفسیر ہو یا اصول تفسیر، حدیث ہو یا اصول حدیث، فقہ ہو یا اصول فقہ، افتاء ہو یا اصول افتاء، تمام علوم و فنون میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کامل مہارت عطا فرمائی. اردو، انگریزی، فارسی اور عربی زبان میں اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے آپ کو یکساں قدرت عطا فرمائی. آپ نے کم و بیش 60 کتابیں مختلف عنوان اور مختلف فنون سے متعلق آپ نے تحریر فرمائی. بے شمار مقدمات، کتابوں پہ تقاریض آپ کے موجود ہیں. چنانچہ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا قصید بردہ شریف جو مشہور زمانہ ہے، جس میں سلوک و تصوف، معرفت و عرفان، فقہی حقائق، عشق رسالت، محبت رسول اور فضائل و کمالات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دریا معجزہ
حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان نے الفردہ شرح قصیدہ بردہ نامی قصیدہ بردہ کی ایک عظیم عربی شرح تحریر فرمائی ہے، جس میں حضور تاج الشریعہ نے متعدد علوم و فنون کو جمع فرما دیا ہے۔ جس طرح امام شرف الدین بوصیری نے اس قصیدہ میں بے شمار علوم و معارف کا خزانہ جمع فرمایا ہے، ان کا ہر شعر ایک مستقل مفہوم بیان کرتا ہے۔ اس میں دین کے سچے عقائد و نظریات کی حقیقت پنہاں، شریعت کا حسن بھی ہے، طریقت کا جمال بھی، محبت کی تازگی بھی ہے، ادب کی کرشمہ سازی بھی، علم بھی ہے، فن بھی، ذکر بھی ہے اور فکر بھی، تدبر بھی ہے، تفکر بھی، سوز بھی ہے اور ساز بھی۔ اسی طرح سے قصیدہ بردہ کی شرح فرماتے ہوئے حضور تاج الشریعہ نے الفردہ شرح قصیدہ بردہ میں بے شمار علوم و فنون کو جمع فرما دیا۔ اشعار کی تشریح میں لغت، نحو، صرف، معانی، بیان، بدیع، منطق، عقائد و کلام، حدیث و اصول حدیث، فقہ و اصول فقہ اور تصوف جیسے علوم و فنون کی اصطلاحات اور ان کی تشریحات کو بیان فرماتے ہوئے جہاں جہاں عقائد اہل سنت کے بیان میں قصیدہ بردہ شریف میں نقطہ آفرینی کا رنگ سمویا تھا، حضور تاج الشریعہ نے ان کی ایسی تشریح فرمائی ہے کہ وہ عقائد پوری طرح متجلی، مزکا، روشن ہو گئے۔ ان علوم و معارف سے صرف ایک نقطہ ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا امام بوصیری علیہ الرحمہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور محاسن بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ حضور رؤوف و رحیم اپنے محاسن اور خوبیوں میں شریک سے منزہ ہیں، آپ کے محاسن میں آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، آپ کا جوہر حسن غیر منقسم ہے، اس میں کوئی شریک و سہیم نہیں۔ اس شعر پر علامہ باجوری اور علامہ خرپوتی نے ایک اعتراض نقل فرمایا ہے کہ یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے تمام محاسن میں شریک سے منزہ اور پاک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ تمام انبیاء کرام و مرسلین عظام علی نبینا و علیہم السلام محاسن نبوت و رسالت اور غیر اللہ کی عبادت و پرستش نہ کرنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہیں، لہذا منزہ عن شریک کا دعویٰ صحیح نہیں۔ یہ علامہ باجوری نے اور علامہ خرپوتی نے اس اعتراض کو نقل کیا۔ اس اعتراض کے جواب میں علامہ خرپوتی نے سوا اس کے کہ یہ حکم ادعائی ہے اور کوئی جواب نہ دیا، مگر قربان جائیے حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ پر کہ آپ نے فرمایا، آپ نے فی محاسنہ کی ایسی توضیح و تشریح فرمائی کہ یہ اعتراض سرے سے ختم ہو گیا اور اعتراض کی گنجائش ہی باقی نہ رہی۔ سبحان اللہ، ظاہر ہو گیا کہ یقیناً آپ وارث علوم اعلی حضرت ہیں اور علم کے کیسے بحر ذخار ہیں۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ فی محاسنہ میں محاسن کی جو اضافت ضمیر کی طرف کی گئی ہے وہ اضافت تخصیص کا فائدہ دے رہی ہے، جو اس بات پر واضح قرینہ ہے کہ یہاں وہ محاسن ہرگز مراد نہیں جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان مشترک ہیں، بلکہ یہاں محاسن سے وہ محاسن مراد ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ یعنی منزہ عن شریک کا حکم مخصوص فضائل و کمالات کے اعتبار سے ہے، عام فضائل و کمالات کے اعتبار سے نہیں، لہذا علامہ خرپوتی اور علامہ باجوری نے جو اعتراض نقل کیا وہ سرے سے خارج ہو جاتا ہے۔
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن پر گفتگو کرتے ہوئے حضور تاج الشریعہ نے ایسے نرالے انداز میں علامہ خرقوتی کا تعاقب فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سلسلے میں ایسا محتاط رویہ اور طریقہ اختیار فرمایا کہ دور حاضر میں نوجوان علماء کے لیے اہم نصیحت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے یک منایا تجھے ایک نے یک بنایا۔ سیدی سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن سے یہ ہے کہ آپ فاتح باب نبوت ہیں اور خاتم باب نبوت بھی۔ جود و کرم کے تمام دروازے آپ سے کھلتے ہیں، آپ کی ذات سبب تکوین کائنات ہے، آپ ہر ایک کو اپنے بحر علم اور بحر کرم سے سیراب کرنے والے ہیں۔ تمام مخلوقات کے محاسن محدود ہیں، جبکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات الی غیر نہایہ روز افزوں ترقی پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن و کمالات مشہور و معروف اور مسلم ہیں، لہذا ان فضائل کے پیش نظر منزہ عن شریک فی محاسنہ پہ اعتراض کا جواب صرف حکم ادعائی کہہ کر کے دینا یہ شایان شان نہیں، بلکہ حضور تاج الشریعہ نے لیسا کما ینبغی فرما کر سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا۔ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ فاتح باب نبوت اور خاتم باب نبوت ہے، تو اب اس اعتبار سے خاص وصف نبوت میں بھی آپ کی ذات منزہ عن الشریک ٹھہری، پھر مطلق نبوت کو بنیاد بنا کر منزہ عن الشریک کے دعویٰ کو دعوی ادعائی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ این سعادت بزور بازو نیست تن بخشت خدائے بخشندہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان تاج الشریعہ سے مالا مال فرمائے اور مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قاسم فیضان تاج الشریعہ قائد ملت قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ مدد ظلہ العالی کا سایہ کرم تمامی اہل سنت خصوصاً محبان تاج الشریعہ کے سروں پر قائم فرمائے، اور مولا کریم عرص تاج الشریعہ کے فیض و برکات و کمالات سے ہم تمام اہل سنت کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔